نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن انڈیکس میں پاکستان 140ویں نمبر پہ ہے. پاکستانی قوم حج میں دوسرے نمبر پہ اور عمرہ کرنے میں نمبر 1 ہے. بالفاظ دیگر دنیا کے 195 ممالک میں سے پاکستان کے مسلمان ایمانداری میں 140ویں نمبر پہ ہیں. صادق اور امین نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس قدر جھوٹی اور بددیانت کیوں ہے؟ سوال تو بنتا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. بددیانتی سے کمایا ہوا حرام مال حج و عمرے اور لنگر کر کے دکھاوے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ حرام مال سے نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ صدقات، جب تک کہ یہ حرام پیٹ میں رہتا ہے. خیانت ایمان کی تنزلی اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بدترین حقیقت ہے اور خصلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو سپرد کر دی گئی جو اس کے اہل اور قابل نہیں تو قیامت کا انتظار کرو. یعنی جب نااہل افراد کو کوئی ذمہ، امانت یا عہدہ دیا جائے تو فساد یقینی ہے، اور دنیاوی نظام کو فساد سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے اب قیامت کا انتظار کرو. اس میں خلافت سے لے کے ایک ادنیٰ مناسبت بھی شامل ہے. اس خیانت کا تعلق صرف حکومت اور سرکاری عہدوں سے نہیں بلکہ نجی کمپنی، انجمن اور عوامی اداروں سے بھی ہے. اس میں وہ لوگ کام کرتے ہیں جو لائق اور اہل نہیں، اس طرح پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاش کے لیے تجارت کا پیشہ اپنایا. آپ کی خوش معاملگی، رازدگوئی اور امانت داری سے متاثر ہو کے ثروت مند لوگوں نے اپنا سرمایہ حضور کی خدمت میں پیش کر کے اپنے کاروبار ان کے سپرد کرنا شروع کر دیے. یہ ایمانداری کی خوبی کی وجہ سے ہی تھا. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں پیشہ تجارت سے وابستہ تھیں اور گھر میں رہ کے باپردہ طور پہ تجارت کیا کرتی تھیں، کروایا کرتی تھیں. دوسرے لوگوں کی طرح انہیں کاروباری معاملات میں آپ کی خوبیوں اور کامیابیوں کا علم ہوا تو انہوں نے بھی اپنا مال تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا، جو اونٹوں پہ لاد کے دور دراز علاقوں میں جائز منافع پہ فروخت کر دیتے تھے. یہاں یہ مسئلہ کہ جی خواتین تجارت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو مثال دی جاتی ہے کہ وہ تجارت کرتی ہیں تو خواتین بھی کر سکتی ہیں. تو وہ گھر میں رہا کرتی تھیں پردے میں اور بندوں کے ذریعے تجارت کرتی تھیں، اور کیونکہ وہ بیوہ تھیں تو اس صورتحال میں کہ کسی عورت کا اگر کوئی کمانے والا نہ ہو تو وہ گھر میں رہ کے تجارت کر سکتی ہے، باہر نکل کے بے پردہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تجارتی لین دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرنے والے سب لوگوں نے امانت داری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا لقب دیا. اسی بنیاد پہ قبیلہ قریش نے بھی آپ کو صادق اور امین قرار دیا اور پاک نفس، دانا اور حلیم، بلند اخلاق اور بلند کردار تسلیم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لرزہ طاری ہو گیا. گھر پہنچ کے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ آپ کو تسلی دی تھی کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ صادق ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، فقیروں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، دیانت داری کے وصف میں یکتا ہیں. اسی لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ امانت داری کا تعلق صرف مال سے ہے، اور کسی نے ہمارے پاس کوئی مال رکھوایا تو اس کی حفاظت کرنا، اسے وقت پہ مکمل طور پہ واپس کر دینا ہی امانت داری ہے. یہ بات درست ہے، لیکن جس طرح یہ امانت ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں امانت میں داخل ہیں. اللہ پاک اور اس کے بندوں کے وہ حقوق جو ہمارے ذمہ ہوں اور ان کی حفاظت و ادائیگی ہم پہ لازم ہو، انہیں امانت کہتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم اور بندوں کو حقوق کی ادائیگی بھی امانت داری ہے. چنانچہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا وغیرہ، حج وغیرہ، سچ بولنا اور دیگر نیک اعمال ادا کرنا بھی امانت ہیں. اسی طرح انسان کے اعضاء، زبان، آنکھ، ہاتھ وغیرہ یہ بھی اللہ پاک کی امانت ہے، اور ان اعضاء کو گناہوں و فضولیات سے بچانا ان اعضاء کے معاملے میں امانت داری ہے. دوسروں کے راز کی حفاظت کرنا، پوچھنے پہ درست مشورہ دینا، مسلمانوں کی عیب پوشی کرنا، مزدور اور ملازم کا اپنا کام مکمل طور پہ پورا کرنا بھی امانت داری میں شامل ہے. جو شخص کسی کا مزدور یا ملازم ہو اسے چاہیے کہ مالک اور ذمہ دار سامنے ہو یا نہ ہو مکمل دیانت داری کے ساتھ کام کرے،
نہ تو وقت میں کمی کرے، نہ کام میں سستی، اور نہ ہی اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے سے گریز کرے۔ ان تینوں میں سے کچھ پا گیا تو خیانت شمار ہوگی۔ جس طرح آج ہمارا معاشرہ دیگر اچھائیوں سے محروم ہوتا جا رہا ہے، وہیں امانت داری بھی اس کا بھی فقدان ہے۔ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ امانت دار اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے افراد کو بھی بعض کم عقل لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ گویا معاشرے کی سوچ اس قدر منفی ہو چکی ہے کہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھا جانے لگا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو امانت داری کی صفت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔